عیسائیت اور یہودیت جو تباہ ہوئی ہے نا، وہ اجتہاد سے ہوئی ہے. نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں آتے رہے، اجتہاد کر کر کے لیبل تو وہ بھی بائبل ہی کا لگاتے تھے. اس امت کی گمراہی سے بچنے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے اسلاف کو بابا بنا کے رکھا ہوا ہے اور اسلاف سے ہٹی نہیں ہے. یہ بابا لیس نہیں ہوئی ہے. جس دن یہ امت بابا فری ہو گئی اس دن برباد، بریکیں فیل. باقی بابوں کی دو قسمیں میں بتاتا رہتا ہوں، اچھے بابے اور برے بابے. ایک بدعتی بابے بھی ہوتے ہیں، ایک اچھے بابے بھی ہوتے ہیں، لیکن بابا لیس ہو گئے تو گئے کام سے. قرآن و سنت کی وہی تشریح جو تواتر کے ساتھ اسلاف سے چلی آ رہی ہے. اسلام لا، جو اسلامک لا ہے نا، وہ لا بھی مرتب ہو چکا ہے صدیوں پہلے، اس میں بھی چینجنگ کی اجازت نہیں. اب کسی کو نئے سرے سے لا لکھنے کی اجازت نہیں ہے. اسلامک لا کیا ہے؟ ایک لا وہ ہے جو امام ابو حنیفہ نے مرتب کیا، آدھی سے زیادہ دنیا نے اس کو قبول کیا. اس سے تھوڑا اختلاف کیا امام مالک نے، وہ بھی لا ہے، چند چیزوں میں اختلاف، وہ لا بھی دنیا میں رائج ہوا. ایک لا پھر ان کے بعد امام شافعی نے مرتب کیا، اس میں کچھ چیزوں میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ تھے، وہ کچھ چیزوں میں امام مالک کے ساتھ تھے، کچھ چیزوں میں ان کی اپنی رائے تھی. لیکن وہ لا بھی 1200-1300 سال پہلے مرتب ہوا، پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا. اور ایک لا امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، ان کا مرتب کردہ لا ہے، وہ بھی دنیا نے ایکسیپٹ کیا. ان کی تشریحات میں کہیں کہیں اختلاف بھی ہے، لیکن یہ چاروں لا فقہ جس کو کہا جاتا ہے جب مرتب ہو گئے تو پانچواں اس کے بعد وجود میں اب تک نہیں آیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پوری دنیا نے اسی پر اتفاق کیا، اب اس سے نکلنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. کیونکہ قرآن حدیث کے نام پہ ہر ایک کے پیٹ میں مروڑ ہوگا، اپنی ٹھڑک پوری کرے گا، نیا بابا مارکیٹ میں آئے گا اور لوگوں کو بابا لیس بنانے کے چکر میں نئے نئے بابے مارکیٹ میں آتے رہیں گے. پوری دنیا میں جب سے یہ چاروں فقہ مرتب ہوئے ہیں، پوری دنیا انہی کو فالو کر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. اسلامی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے ہیرو پیدا ہوئے ہیں سب یا تو حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے. 1300 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا. ہندوستان میں بر صغیر جس میں برما بھی تھا، جس میں بنگلہ دیش بھی تھا، جس میں پاکستان بھی، ہندوستان بھی، اس پورے خطے میں جب سے اسلام آیا ہے، اور کب آیا اسلام؟ حضرت عثمان کے دور میں مسلمان فوجیں سندھ میں داخل ہو چکی تھیں. اس وقت سے فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. اس وقت سے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت تو فقہ حنفی تھا نہیں. حضرت عثمان کے دور میں فقہ حنفی کا نام نہیں تھا، لا مرتب نہیں ہوئے تھے، لیکن جو قوانین ہیں، جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جس فقہ کے مطابق، وہ نمازیں موجود تھیں. اس کی مثال جیسے حضرت عثمان سے پہلے مصحف عثمانی نہیں تھا. کیا مطلب؟ جب نہیں تھا تو فالو کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یہ نام نہیں تھا یہی مصحف جو حضرت عثمان نے مرتب کیا ہے. آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، عجیب سے کان گونج رہے ہیں. پیچھے کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو. تو اب تھوڑا صحیح ہو گیا. کبھی کبھی رفیع بھائی کے مشوروں پر بھی عمل کبھی کبھی کر لینا چاہیے. تو یہ فقہ آج جو ہے نا، فقہ کے نام پہ دیکھو، جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا، پاگل ہو جاتا ہے وہ. ہمارے پاس یورپ سے فون آتے ہیں، امریکہ سے،
ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، اس کو کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کی، یار میں ہاتھ یہاں باندھوں یہاں باندھوں، یوں کروں زور سے آمین آہستہ آمین. پہلے بھی تو ہوتے تھے مسلمان. کیا حل تھا بھائی؟ جو چاروں درست ہیں، کسی ایک فقہ کو فالو کرو لیکن مکمل اسی کو فالو کرو، چاروں ٹھیک ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ رفع الیدین والا اس کو رفع الیدین کی حدیثیں دکھائے گا، جو کہہ رہے منسوخ ہے وہ منسوخ ہونے کی حدیثیں دکھائیں گے. ایک زور سے آمین کی دکھائے گا، ایک آہستہ آمین کی دکھائے گا، ایک ٹانگیں چوڑی کرنے کی، ایک پتلی کرنے کی. وہ پاگل ہو جاتا ہے. یہ کوئی حل نہیں ہے امت میں جوڑ پیدا کرنے کا. یہ اس سے امت جوڑنے کے بجائے کیا ہوگی؟ ٹوٹے گی. صدیوں سے جب مرتب ہو گئے نا فقہ، جیسے جب تک مصحف عثمانی مرتب نہیں ہوا تھا اس وقت تک آپ جس مصحف کو چاہے فالو کریں. حضرت عائشہ کا قرآن اپنے پاس الگ تھا ترتیب کے لحاظ سے، عبداللہ بن مسعود کے پاس الگ مصحف تھا، حذیفہ ابن یمان کے پاس الگ مصحف تھا، زید ابن ثابت کے پاس الگ مصحف تھا. ہر صحابی نے اپنے حساب سے قرآن کی آیتیں ترتیب دی ہوئی تھی، مرتب کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. لیکن اس سے ڈر یہ تھا کہ بعد میں امت اختلافات میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. حضرت عثمان نے جوڑنے کے لیے کیا کیا؟ ایک مصحف مرتب کر کے سب کو آگ لگا دی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ٹوٹے نہیں امت. کتنا بڑا احسان کیا امت مسلمہ پر، کتنا بڑا احسان. یہی احسان چاروں ائمہ نے بھی کیا ہے. بہت اختلافات تھے تابعین کے دور میں، صاحب جس کے پاس جو حدیث پہنچی اس نے فالو کرنا شروع کر دیا. ایک کے پاس ایک حدیث پہنچی ہے، دوسری نہیں پہنچی، اس کی رائے دوسرے سے مختلف. ان چاروں اماموں نے یہ کام کیا کہ تمام روایات کو جمع کر کے، تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ایک فقہ کو لا کی صورت میں ریٹن میں لکھنا شروع کر دیا، تاکہ امت میں بعد میں تلواریں نہ چلیں. اسلامی قانون ریٹن فارم میں آ جائے، A to Z ترتیب سے. تو جب سے یہ مرتب ہوا، باقی ہر چیز کو امت نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. آج سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے، ملیشیا میں فقہ شافعی ہے، UAE میں فقہ مالکی ہے، بعض جگہوں پر شافعی ہے. جب سے اسلامی حکومتیں آئی ہیں ایک فقہ کو فالو کیا گیا ہے. پاکستان میں چونکہ ایک فقہ نہیں ہے، آئین میں لکھا ہے قرآن حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا، یہ مبہم ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جنرل مشرف نے قرآن حدیث کی تشریح اپنے حساب سے کروائی. ہر آدمی جو بھی، جنرل ایوب خان نے قرآن حدیث کی تشریح بولے اپنے لحاظ سے کر، پورے آئلی قوانین کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کے جو طلاق اور عدت کے قوانین ہیں نا آئلی، وہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بالکل قرآن و حدیث کے کیا ہیں وہ؟ اگینسٹ. اسے کوئی بھی نہیں مانتا، خود جج بھی نہیں مانتا ہوگا اس کو، لیکن لا بنا ہوا ہے. تو یہ بڑا ظلم نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث کے خلاف ہیں، بڑا ظلم یہ کہ لیبل کس کا لگا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ قرآن. وجہ کیا ہے؟ آئین میں یہ نہیں تھا کہ فقہ حنفی ہوگا یا فقہ شافعی ہوگا. فقہ حنفی ہوتا تو کتابیں اٹھا کے دیکھتے، قرآن حدیث کی جو تشریح 1200 سال پہلے 1300 سال پہلے ہو چکی ہے اس کے خلاف آپ جا نہیں سکتے تھے. ایوب خان نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یار یہ تو سارا اسلام آ جائے گا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مصر سے مولوی منگوایا، امپورٹ کیا. یہاں سے مولاناؤں سے جب رابطہ کیا تو سارے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ قانون شریعت کے بولو خلاف. اس نے مصر سے ایک لبرل مولانا منگوائے غامدی صاحب کے اسٹائل کے، انہوں نے ہر چیز کو مشرف با اسلام کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ آیتیں مل جاتی ہیں ہر چیز پہ، حدیثیں بھی مل جاتی ہیں. تو جب گورنمنٹ کو اسلام کے اگینسٹ کوئی چیز کرنی ہوتی ہے، حکومت قانون پاس کرتی ہے اور ایسے مولوی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مل جاتے ہیں کہ وہ اس کو مشرف با اسلام کر دیں. اس لیے ضرورت ہے فقہ کی کہ آپ پابند ہیں جو ریٹن فارم میں صدیوں سے
قانون مرتب ہے, اس قانون سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس کو اندھی تقلید سے آج کل لبرل لوگ تعبیر کر رہے ہیں. آپ جب اس تقلید کو چھوڑتے ہو تو آپ کسی اور کی تقلید شروع کر دیتے ہو, اور وہ بالکل اندھی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا دلیل ہے جی امام حنیفہ مجتہد تھے, کیا دلیل ہے امام بخاری محدث تھے. جو دو امام بخاری کے محدث ہونے کی دلیل ہے وہ امام ابو حنیفہ کے مجتہد ہونے کی دلیل ہے. اجماع امت, کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی امت کسی کے بارے میں یہ گواہی دے کہ مجتہد تھے, یہ گواہی غلط نہیں ہو سکتی. تو پوری دنیا میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. برما میں گیا ہوں, ایک مسلک بھی نہیں ہے, A to Z ایک ہی مسلک پر ہیں لوگ. برما میں جہاں بھی قدیم اسلام نظر آئے گا نا, وہاں آپ کو نہ کوئی پگڑیوں کے رنگ میں تبدیلی نظر آئے گی, نہ آپ کو قرآن و حدیث کے نام پہ کوئی نیا مسلک نظر آئے گا. قدیم اسلام یہی ہے, ایک مسلک بھی نہیں پورے برما میں A to Z. جو چیز قدیم ہے وہ برحق ہے, جو نئی آ رہی ہے وہ درست بولو نہیں ہو سکتی. میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ان سے کسی نے کہا کہ ہمارا مسلک پشاور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس نے کہا پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا, اب کیا پھیل رہا ہے؟ 1200 سال پہلے فقہ حنفی آیا ہے پشاور میں, اب اگر کچھ پھیل رہا ہے نا تو وہ کچھ اور ہی چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, تپا ہوا ہوں میں, ابھی کیوں تپا ہوا ہوں اس کی وجہ بیان کروں گا. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. شعر تو یاد کر لو. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. قرآن حدیث کے نام پہ جو بھی چیز مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہے گلی میں پھینک دو اس کو, چاہے کتنے اچھے لیبل لگ رہے ہیں اس کے اوپر. نہیں مانتے ہم اس کو, چاہے آپ ہمیں اندھا مقلد بولو, کچھ بھی بولو. اللہ کا شکر ہے ہمارا اسلام محفوظ ہے, اس لیے کہ ہم مجتہدین کو فالو کرتے ہیں, اس لا کو جو ریٹن فارم میں آ چکا ہے, ریٹن میں آ چکا ہے. A to Z ہر مسئلہ اس میں ملے گا آپ کو. عدالتوں کے قانون کا حصہ بنا ہے وہ, صدیوں تک عدالتیں اس پہ فیصلہ کرتی رہی ہیں. اسلام کوئی یتیم اور لاوارث نہیں ہے کہ سارے گمراہی پر فتویٰ دیتے رہے تھے, اب اچانک غیر مسلم کہے گا تم پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد تمہارا اسلام ہی ختم ہو گیا, اب 15ویں صدی میں کیا لے کے آ رہے ہو. اتنی جلدی تو عیسائیت ختم نہیں ہوئی تھی جتنی جلدی ان لوگوں نے اسلام کو ختم کر دیا ہے.